السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. سامعین دی احتشام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم غیر مقلد سید فیض کی ایک آڈیو پر مختصر سی گفتگو کریں گے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی ملاحظہ کیا ہے کہ غیر مقلدین کی اکثر باتیں پچھلی باتوں سے مختلف ہوتی ہیں. ایک کبھی کچھ کہہ جاتے ہیں اور انہیں یاد نہیں رہتا اور اس کے بعد کچھ دوسری باتیں کر جاتے. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، ہمارے علماء نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے اور اس کو ثابت بھی کیا ہے. آج ہم سید فیض کی ایک آڈیو پر بات کریں گے کہ ایک جگہ پر یہ بندہ کہتا ہے کہ بدعت کی کوئی قسم نہیں ہوتی، اور ایک جگہ خود ہی کہتا ہے. اس سے سوال کیا گیا، وہ سوال کیا ہے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے. تو خود کہتا ہے کہ بدعت کی قسمیں ہوتی ہیں. ذرا سنیے. غلط ہوتا، حنفیت اگر غلط ہوتی ہے تو پھر اہل حدیث ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ سلفی لوگ ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، تو یہ ایسے بدعتیوں کے پیچھے نماز ہوگی. اچھا سوال کیا کہ کچھ لوگ بدعت کرتے ہیں اور جب ان سے بدعت کے بارے میں کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو کتاب و سنت کے ماننے والا ہو، ہم تو فلاں ہیں بدعتی، یہ فلاں ہیں. تو پھر تمہاری نماز جو کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں تو ان کی نماز کیا ہمارے پیچھے ہوں گی؟ اور اگر تم ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو مطلب تم ہم صحیح ہیں. تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ بات ہم کو سمجھنا پڑے گی کہ بدعت کے کئی اقسام ہوتے ہیں، کئی قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک، بدعت کی اقسام میں سے صرف ایک بدعت ایسی ہے جس کے کرنے کی وجہ سے آپ اس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اور وہ بدعت ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت مکفرہ. ایسی بدعت جو کفر تک لے جاتی ہو. اور ابھی آپ نے سنا کہ بدعت کے اقسام ہوتے ہیں، بدعت کی قسمیں ہوتی ہیں. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ بدعت کی قسمیں ہوتی ہیں، بدعت کے اقسام ہوتے ہیں، اور خود یہ کہہ رہا ہے. ابھی آپ حضرات نے سن لیا، ابھی آگے سنیے یہ کیا کہتا ہے. ابھی اس نے مانا کہ بدعت کی قسمیں ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیے کیسے پلٹی مارتا ہے، کیسی قلع بازی کھاتا ہے. ذرا سنیے. بدعت کرنے والوں نے بڑے اچھے طریقے اختیار کی، بدعت کی اقسام بنا دی. بدعت دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ. بدعت حسنہ اچھی بدعت، بدعت سیئہ بری بدعت. سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہر خطبے میں جب بھی آپ خطبہ دیتے کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، اور جتنے خطبہ میں نے دیا میں نے بھی حدیث برابر آپ کے سامنے پڑھی، تمام بدعتیں گمراہی ہے. کہاں کہاں بدعت حسنہ گمراہی نہیں ہے؟ کلو میں سب آ گیا، مکمل طور سے بدعت گمراہی. یاد رکھیے. ابھی جو لوگ فرق کرتے ہیں بدعت حسنہ بدعت سیئہ، ان کی مثال ایسی ہے، ایک شخص کا ہے نالے کا اچھا پانی، نالے کا برا پانی. نالے کا پانی ہے تو بس برا ہی ہے، پھر وہ اچھا نہیں ہو سکتا. یہی مثال ہے ان کی. بدعت ہوتے یاد رکھیے. اس کو حسنہ اور سیئہ کہہ کر اپنے اعمال کو غارت نہ کریں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، بدعت کے تعلق سے کہتی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. مسلم کی روایت ہے، رسول نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہ کیا ہو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے. اسی طرح آپ فرماتی ہے آگے مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہم نے نہ کی تھی فهو رد، وہ مردود ہے، وہ دودکار دیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو نسائی آپ حضرات نے سنا اس کی دوگلی پالیسی. ایک جگہ اس شخص نے خود کہا کہ بدعت کے اقسام ہوتے ہیں. وہ کیوں کہا تھا؟ ایک شخص نے اسے سوال کیا کہ ہم کہتے ہیں وہ بدعتی ہیں، حنفی بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، اور اس کے باوجود ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ کیونکہ نماز اسی کے پیچھے ہوگی جو مسلمان ہو. اس پر اس نے کہا کہ نہیں، بدعت کی قسمیں ہوتی ہیں، بدعت کے اقسام ہوتے ہیں.
اب آپ نے سنا یہ وہی شخص ہے جو کہہ رہا ہے بدعت کی قسمیں ہوتی ہیں، اور اب کیا کہتا ہے بدعت کی کوئی قسم نہیں ہوتی، صرف بدعت ہوتی ہے۔ وہ اپنے اعمال کو غارت کر رہے ہیں بدعت کے نام پر، بدعت حسنہ بدعت سیئہ کا مذاق اڑا رہا ہے یہ۔ تو سنی مسلمانوں، ایسے گمراہ گر لوگوں سے آپ محفوظ رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، علم دین حاصل کریں اور ان کے مکر و فریب سے محفوظ رہیں۔ غیر مقلدیت ایک زہر ہے جو لوگوں کو اس زہر کے چکر میں آ کر ان کا ایمان چھین رہی ہے، ان کے ایمان کو خراب کر رہی ہے۔ غیر مقلدیت کیا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں اور علم دین حاصل کریں اور ان کے مکر و دجل سے خود کو بچائے رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اور علم دین حاصل کرنا بہت سخت ضروری ہے، اگر ہم نے حاصل نہ کیا تو ہو سکتا ہے ایسے گمراہ گر لوگ جو ہے ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ حضرات نے ملاحظہ کیا کہ ان کی بات کس طرح سے غلط ثابت ہوئی۔ خود ایک جگہ کہتا ہے بدعت کی قسم نہیں ہوتی ہے اور خود کہتا ہے بدعت کے اقسام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مکر و دجل سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔